آج سے الحمدللہ 30واں پارہ اس کی 5ویں صورت کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ہماری 4 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ سورہ نبا، سورۃ النازعات، سورہ عبس اور سورۃ التکویر، یہ 4 صورتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ آج سے 5ویں صورت سورۃ الانفطار اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا۔ میں نے کل کی کلاس میں یہ ذکر کیا تھا، بلکہ پرسوں کی کلاس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان صورتوں کے بارے میں یہ فرمان ہے، یعنی سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق، یعنی جو اس کے بعد صورت آئے گی، اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ ان 3 صورتوں کو پڑھ لے، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ قیامت کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ یعنی ان 3 صورتوں میں قیامت کے احوال، حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی آیت میں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ آگے فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اس کی دوسری آیت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ اب آسمان پھٹ جائے گا، اس کا ذکر ہم نے سورہ تکویر میں بھی پڑھا ہے، سورہ نبا میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو اب اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، بکھر کر گر جائیں گے، اس کی بھی کل وضاحت ہو گئی تھی سورہ تکویر میں۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پچھلی صورت ہے سورۃ تکویر، جو ہم نے کل پڑھا ہے کل کے سبق میں، اس میں آیا کہ سمندر جو ہے وہ بھڑکائے جائیں گے، اور یہاں فرمایا کہ سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ اب دونوں باتیں ہی حق ہیں، یعنی جو کل ہم نے پڑھا وہ بھی حق ہے سورۃ تکویر میں، اور یہ بھی بات حق ہے۔ تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے قیامت کے شدید زلزلوں سے ساری زمین جا بجا پھٹ جائے گی۔ یعنی جب پہلا زلزلہ آئے گا، یعنی جسے پہلا نفخہ کہتے ہیں، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین میں شدید زلزلہ آئے گا، تو پوری زمین وہ پھٹ جائے گی، اس میں سمندر بھی آئیں گے، یعنی سمندر بھی پھٹ جائیں گے، اور پھر سمندر درمیان میں جو ہے وہ حائل ہوں گے، وہ رکاوٹ بنتے ہوں گے، تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ختم ہونے سے وہ ایک ہو جائیں گے، پھر ان میں آگ لگ جائے گی، یعنی جو سمندر ہوں گے وہ بیچ میں رکاوٹ ہوں گے، تو وہ حائل ہوں گے بیچ میں، تو وہ ختم ہونے سے ایک ہو جائیں گے، تو پھر ان میں آگ لگ جائے گی۔ تو یہ جو کل ہم نے پڑھا تھا وہ تھا کہ سمندر بھڑکائے جائیں گے، آگ لگا کر جو ہے وہ بھاپ بنا دیے جائیں گے۔ تو یہاں ہے کہ زمین ساری کی ساری پھٹ جائے گی، یعنی جب زمین پھٹے گی تو یہ سمندر درمیان میں حائل ہوں گے، تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی یہ بھی پھٹ جائیں گے، اور پھر آگ بنا کر آگ لگا کر انہیں بھاپ کی طرح اڑا دیا جائے گا۔ تو یہ دونوں باتیں حق ہے، اس کی تطبیق یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، قبریں الٹ دی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو انسان زمین سے باہر آئیں گے، انسان اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، یعنی دوسرے نفخے سے قبریں پھٹیں گی، اور جو مردے ہوں گے وہ زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ اور یہ پروسیس جو ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اس حدیث میں وضاحت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایک بارش کو نازل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایسے اگیں گے، یعنی زمین سے مردے ایسے باہر آئیں گے زندہ ہو کر، جیسے پودے، جیسے سبزیاں جو ہیں وہ اگتی ہیں، جس طرح نباتات اگتے ہیں زمین سے، اس طرح دوسرے نفخے کے بعد انسان اگیں گے۔ وہ صحیح بخاری کی مفصل حدیث میں نے ذکر کر دیا تھا، یعنی جو انسان کے ریڑھ کی ہڈی ہے وہ باقی رہے گی، اور انسان کے پورے جسم کو مٹی کھا جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا، یعنی جس طرح ایک بیج ہوتا ہے، تو یہ ریڑھ کی ہڈی بطور بیج جو ہے وہ زمین کے اندر رہے گی، اور انسان
اس سے اگے گا جس طرح نباتات، پودے، سبزیاں وغیرہ اگتی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں عالمت نفس ما قدمت و اخرت۔ یہ آپ نے غور سے سننی ہے آیت، اور اس کی جو تفسیر میں کروں گا وہ بھی آپ نے غور سے سننی اور لکھنا ہے۔ پوائنٹ وائز میں کچھ پوائنٹ بتاؤں گا اس حوالے سے، وہ آپ نے لازمی لکھنے ہیں۔ جیسا کہ آج بات کی گئی ہے کہ پوچھا بھی جائے گا بعد میں جو آج پڑھا ہے، تو اس لیے آپ نے توجہ سے یہ بات سننی ہے۔ ہر جان جان لے گی، ہر نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا، وآخرت اور پیچھے چھوڑا، جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، کل قیامت کے دن ہر جان، ہر نفس اسے جان لے گا۔ اب اس کے مفسرین نے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی کتاب فتح القدیر میں اس کے کئی معنی بیان کرتے ہیں، مختلف اقوال بیان کرتے ہیں۔ پہلا قول تو وہ بیان کرتے ہیں کہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ قول ہے کہ ما قدمت سے مراد من معصیت، اللہ کی معصیت ہے، گناہ ہے۔ ما قدمت سے مراد یعنی جو اس نے پیچھے چھوڑے، اس سے مراد گناہ ہے۔ وما اخرت سے مراد من طاعت، اللہ کی اطاعت ہے۔ قدمت سے مراد معصیت ہے، اور اخرت سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اعمال صالحہ ہے، نیکیاں ہیں۔ تو یہ ایک تفصیل ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں امام شوکانی وکیلا، اور کہا گیا ہے، بعض کا یہ قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ ما قدم من فرض و اخر من فرض، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو فرض اس نے ادا کیے اور جو فرض اس نے چھوڑے۔ یعنی ما قدم سے مراد جو اس نے فرض کیے، ادا کیے یعنی آگے بھیجے، وما تاخرت، اس سے مراد جو اس نے فرض کو چھوڑا۔ دوسرا یہ اس کا معنی کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو لفظ ہے ما قدمت و اخرت، قدمت سے مراد جو اس نے فرض ادا کیے، و اخرت سے مراد جو فرض اس نے چھوڑے، اس سے یہ مراد ہے۔ یعنی دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرائض جو ہے وہ چیزیں کی ہیں، چیزوں کو فرض کیا ہے، نمازوں کو فرض کیا ہے، روزوں کو فرض کیا ہے، یعنی جو یہ فرائض ہے یہ انسان جو ادا کرتا ہے وہ قدمت میں آ جائیں گے، یعنی وہ آگے بھیجے گا۔ وما اخرت یعنی اخرت میں وہ آ جائیں گے فرائض جو اس نے چھوڑے ہیں، جو اس نے دنیا میں ادا نہیں کیے۔ تو یہ بھی ایک تفسیر کی گئی ہے، علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی قیامت کے دن انسان یہ سب کچھ جان لے گا، یعنی جو اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ بھی اسے پتہ چل جائیں گے، جو اس نے اطاعت کی ہوں گی وہ بھی اسے پتہ چل جائے گی، جو اس نے فرض ادا کیے ہوں گے وہ بھی اسے پتہ چل جائیں گے، جو اس نے فرض چھوڑے ہوں گے وہ بھی پتہ چل جائیں گے۔ وقیل اول عملہ وآخرہ، اور ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے عمل کے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام اعمال مراد ہیں، یعنی قدمت واخرت۔ جی یہ میوٹ کر دیں، میوٹ کر دیں، میوٹ۔ تو ایک اور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ علمت نفس ما قدمت واخرت سے مراد انسان کے تمام اعمال ہیں، یعنی انسان کے تمام اعمال جو اس نے کیے ہیں شروع سے لے کر آخر تک، یعنی بچپن سے لے کر جب وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، یعنی جب وہ عاقل ہوتا ہے، جب اس کو اعمال لکھے جاتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد ہی انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، تو جو اس نے شروع سے لے کر آخر تک کیا وہ اللہ تعالیٰ سب جو ہے وہ اسے قیامت کے دن دکھا دے گا، وہ جان لے گا۔ تو یہ ایک قول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے شروع سے لے کر آخر تک جو اس نے اعمال کیے اس سے وہ مراد ہے۔ یہ تین قول میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، یہ آپ نے لکھنے ہیں۔ اور اسی طرح ایک قول یہ بیان کیا جاتا ہے وقیل ان النفس تعلم عند البعث بما قدمت واخرت علما اجمالیا، کہ یہ جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس قیامت کے دن جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ امام شوکانی لکھتے ہیں کہ کہا گیا ہے کہ انسان دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد، دوبارہ اٹھائے جانے کے وقت اپنے کیے ہوئے آگے بھیجے اور پیچھے چھوڑے گئے اعمال کو اجمالی طور پر جان لے گا۔ ایک تو ہے کہ انسان جب نامہ اعمال انسان کے سامنے ہوں گے، ایک تو ہے تب انسان جان لے گا، یعنی جب اپنی کتاب کو پڑھے گا، اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو یہ جو آیات ہیں تو
اس میں ذکر ہے کہ انسان کے سامنے جو اس کے نامہ اعمال ہیں وہ کھولے جائیں گے، انسان انہیں دیکھے گا اور جان لے گا کہ میں یہ نیکی کرتا رہا اور یہ میں گناہ کرتا رہا، یعنی اس کے سامنے ہر چیز عیاں ہو جائے گی، اس کے سامنے جس طرح کتاب کھلتی ہے اس طرح نامہ اعمال اس کے سامنے کھول دیے جائیں گے، انسان کی کرتوتیں جو اس نے دنیا میں کی وہ کھول دیے جائیں گے۔ ایک تو معنی یہ ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ ہے، امام شوکانی لکھتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا، کہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یعنی ابھی اس کے سامنے نامہ اعمال نہیں پیش کیا گیا، ابھی اس کے سامنے اس کی جو کتاب ہے نامہ اعمال وہ نہیں پیش کیا گیا، یعنی اسے دوبارہ زندہ کیا گیا، میدان محشر کی طرف جاتے ہوئے وہ سب کچھ جان لے گا، یعنی جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس کے ذہن میں اجمالی طور پر سب کچھ آ جائے گا کہ میں دنیا میں تھا، دنیا میں میں یہ گناہ کرتا رہا اور میں یہ نیکیاں کرتا رہا، یعنی اجمالی طور پر اس کے ذہن میں سارا کچھ آ جائے گا۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اس سے مراد یہ بھی ایک معنی ہے جو امام شوکانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کیونکہ آگے وہ اس کی وجہ لکھتے ہیں، یہ اس لیے ہے، لکھتے ہیں کہ لِأَنَّ الْمُطِيعَ يَرَى آثار السعادہ، کیونکہ جو اطاعت کرنے والا ہوگا، جو نیک شخص ہوگا، وہ اپنی اطاعت کے اثرات کو دیکھ لے گا، یعنی وہ جو اسے سعادت نصیب ہوگی، جو اسے جنت ملے گی، وہ دیکھ لے گا کہ میں نیکیاں کرتا رہا، اب واقعتاً یہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے، مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے، جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں بتائی تھی وہ سچ ہو گئی ہیں، میں اس پر ایمان لاتا تھا، میں نیکیاں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی مانتا تھا دنیا میں، تو وہ جو نیکی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ جان لے گا، وہ اثرات دیکھ لے گا کہ مجھے جو ہے وہ جنت ملے گی۔ یرا آثار السعادہ، وہ سعادت کے آثار کو دیکھ لے گا، خوش بختی کے آثار کو دیکھ لے گا۔ اور اسی طرح جو گناہ گار ہوگا، یعنی جو گناہ گار ہے، والعاصیہ یرا آثار شقاوہ، وہ اپنی بدبختی کے آثار دیکھ لے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ کی نہیں مانی ہوگی، قیامت کو جھٹلایا ہوگا۔ وہ تو کہتا تھا کہ وَمَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ان ہڈیوں کو جو کہ بوسیدہ ہو چکی ہیں کیسے زندہ کیا جائے گا، وہ تو یہ کہتا تھا، قیامت کا منکر تھا، قیامت کو نہیں مانتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ زندہ کرے گا، اسے پتہ چلے گا کہ یہ واقعی قیامت قائم ہو گئی ہے، پھر جو اس نے کفر کیا ہوگا، اس نے شرک کیا ہوگا، وہ اپنے شرک پر شرمندہ ہوگا، وہ نادم ہوگا، اسے افسوس ہوگا، اسے دکھ ہوگا کہ کاش کہ میں اللہ کی مان لیتا اور آج میرا یہ جہنم مقدر نہ بن جاتی۔ یرا آثار الشقاوہ، وہ اپنی بدبختی کے آثار دیکھے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے علمت نفس ما قدمت واخرت، جو اس نے دنیا میں کرتوتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا دے گا، یعنی جان لے گا وہ جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے۔ وَأَمَّا الْعِلْمُ تَفْصِيلِيُّ فَإِنَّمَا يَحْصُلُ عِنْدَ نَشْرِ الصُّحُفِ، امام شوکانی لکھتے ہیں کہ یہ تو تھا اجمالی علم، جب اجمالی اس کے ذہن میں خاکہ آ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں ڈال دے گا جب اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں یہ گناہ کرتا رہا، یہ نیکیاں کرتا رہا، یہ اجمالی طور پر اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ لیکن جو تفصیلی خاکہ ہوگا، ذرہ برابر بھی اگر اس نے نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا، وہ اسے قیامت کے دن دیکھے گا، وہ تبھی دیکھے گا کہ جب اس کے سامنے صحف، جو صحائف ہوں گے، جو رجسٹر ہوں گے، جو اس کے نامہ اعمال ہوں گے، جب اس کے سامنے کھلیں گے تو تب وہ تفصیلی جو اس نے دنیا میں کرتوتیں کی ہوں گی، اعمال کی شکل میں، نیک اعمال کی شکل میں اور برے اعمال کی شکل میں، وہ تب اپنے سامنے جو ہے وہ سب کچھ پا لے گا۔ اللہ سورہ زلزال میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر کسی نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ قیامت کے دن اسے دیکھ لے گا۔ یعنی یہ تفصیلی جو دیکھنا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے تفصیلی طور پر، یہ تب ہوگا جب اس کے سامنے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر شر بھی کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا، یہ تب ہوگا جب اس کے سامنے نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ تو یہ دو تفسیریں، چار بلکہ تفسیریں قدمت و آخرت کے حوالے سے، یہ چار تفسیریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو امید ہے کہ یہ سب نے لکھی ہوں گی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 6 میں، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھے تیرے رب، نہایت جو کرم والا رب ہے تیرا، ما غرک، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اپنے
نہایت کرم کرنے والے رب کے بارے میں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک، کس چیز نے دھوکہ دیا تجھے، بربک، تیرے رب کے بارے میں، الکریم، جو نہایت ہی کرم والا ہے، نہایت ہی عزت والا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ یعنی اس رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو دنیا میں تھا، تیرے پاس اللہ کی نشانیاں آتی تھی، رسول آتے تھے، کتاب یعنی قرآن مجید تیرے سامنے بطور نصیحت موجود تھی، لیکن تو نصیحت قبول نہیں کرتا تھا، اللہ کی مانتا نہیں تھا، اللہ کے وجود کو نہیں مانتا تھا، قیامت کا انکار کرتا تھا۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ یا ایھا الانسان، یہ اللہ تعالیٰ انسان سے پوچھ رہے ہیں، یعنی تیرا رب نہایت ہی مہربان ہے، کرم کرنے والا ہے، انعامات تجھ پر کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ کفر کرتا رہا، دنیا میں اس کے ساتھ شرک کرتا رہا۔ کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ یعنی جو اتنا مہربان ہو، اتنا کرم کرنے والا رب ہو، نہایت رحم کرنے والا ہو، نہایت شفقت کرنے والا رب ہو، تو اس کے ساتھ کفر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، شرک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ آگے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ مہربان رب، وہ اللہ جس نے تجھے پیدا کیا، الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، تجھے درست کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا۔ یعنی ہر جوڑ، اپنے آپ کو دیکھ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیکھ، ہر جوڑ تیرا اللہ تعالیٰ نے درست بنایا، برابر بنایا، تجھے ٹھیک ٹھاک انسان پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا، انسان کی بہترین تخلیق ہم نے کی، انسان کی ابتدا بھی بہترین، انسان کا انجام بھی بہترین، انسان کے پاؤں، ہاتھ، ہر چیز ہم نے انسان کی بہترین بنائی۔ آج انسان اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا، ہم نے تجھے بے ڈبہ پیدا نہیں کیا، ہم بے ڈبہ بھی پیدا کر سکتے تھے، ہم تجھے بندر بھی بنا سکتے تھے، خنزیر بھی بنا سکتے تھے، جانور بھی بنا سکتے تھے، تیری 2 ٹانگوں کی جگہ ہم 4 ٹانگیں بھی لگا سکتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ فسواک فعدلک، تجھے درست پیدا کیا، تجھے برابر پیدا کیا، ٹھیک ٹھاک پیدا کیا۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے۔ وہ اللہ تو جو تجھے بار بار بتا رہا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، ایک دن ایسا آئے گا تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تمہارا حساب و کتاب ہوگا، تو تم اسی رب کا بات کو جھٹلا رہے ہو، اس رب کی بات کو جھٹلا رہے ہو، اس رب کی بات نہیں مان رہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تجھے ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے، بے ڈبہ پیدا نہیں کیا، تیری ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بہترین بنائی ہے، تیری صورت بہترین بنائی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تیری درست بنائی ہے، پھر تو کیوں اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 7 میں۔ اس طرح آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یعنی انسان، تجھے اللہ نے انسان بنایا ہے، تجھے بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، جس صورت میں بھی اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ یعنی مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کسی کا رنگ کالا، کسی کا گورا، یعنی مختلف رنگوں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، مختلف شکلوں میں پیدا کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا اسے جوڑ دیا، انسان کو بنایا اس کی صورت کو۔ تو انسان آج کفر کر رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ انسان بن کر رہے۔ اللہ نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں بہترین بنا کر پیدا کیا، انسان کو چاہیے کہ وہ انسان بنے، جانور نہ بنے۔ اگر وہ جانور بنے گا، دیکھیں کہ جانور بھی اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر وہ جانور بنے گا، اگر وہ اللہ کے نہیں مانے گا، انسان بن کر نہیں رہے گا، اپنے رب کا جو اسے پالنے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، جس نے اسے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، جو اسے رزق دینے والا ہے، جو ہر چیز اسے دینے والا ہے، اگر انسان اپنے ہاتھوں کو دیکھ لے، اپنی ایک چیز کو دیکھ لے، اپنے جسم میں سے کسی ایک چیز کو، آنکھ کو دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھ عطا کی ہے، ان کو دیکھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم کیا ہے، اسے آنکھ کی نعمت کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت دی ہے، لیکن وہ اس آنکھ کے ساتھ حق بات کو دیکھتا نہیں ہے۔ کان دیکھ لے، کتنی بڑی کان نعمت ہے، لیکن وہ ان کانوں کے ساتھ حق بات کو سنتا نہیں ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کا یہ طرز عمل ہے، جو میرے ساتھ کفر کرتے ہیں، میں انہیں پیدا کرنے والا ہوں، میں انہیں کھلانے والا ہوں، میں انہیں بہترین ڈھانچے میں پیدا کرنے والا ہوں، انہیں بہترین صورت میں پیدا کرنے والا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ کفر کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا یہ اعلان ہے، اولئک کالانعام، کہ یہ وہ انسان نہیں ہے، وہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، غیروں کے در پر جا کے سجدے کرتے ہیں، قیامت کے منکر ہیں، اللہ فرما رہے ہیں بل ہوا اضل، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو لہٰذا جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جن جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں، انہیں مانیں، اور جن جن کاموں سے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کاموں سے جتنا ہو سکے بچیں۔ تو آخری آیت نمبر 9 وہ ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذب الیوم بالدین، یہ میرے خیال سے یہ آیت ہے، آیت نمبر 9۔ اللہ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تم نے تم نے جھٹلا دیا بالدین، جزا و سزا کے دن کو۔ یعنی یہ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی جو انعامات ہیں، اپنی نعمتیں ہیں، ان کا ذکر کیا اس صورت کے شروع میں، ان نشانیوں کا ذکر کیا، ان باتوں کا، ان احوال کا ذکر کیا جو قیامت والے دن ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا، اپنی مہربانی کا ذکر کیا کہ ہم بڑے ہی مہربان ہیں، اور ہم نے تجھے اچھے انداز میں، برابر اچھی صورت میں، اچھی شکل میں، اچھے ڈھانچے میں پیدا کیا ہے، تو جس صورت میں ہم نے چاہا ہم نے تجھے بنا دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن تو خود ہی نیچے جاتا رہا، ذلت تیرا مقدر بنتی رہی، لیکن تو خود ہی چاہتا تھا کہ تیری ذلت جو ہے مقدر بنے۔ ہم نے تو تجھے بہترین پیدا کیا، ہم تو یہ چاہتے کہ تو انسان بن کر رہے، لیکن تو خود ہی انسان ہی بن کر رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 8 تک یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور آخر میں فرمایا کلا بل تکذب الیوم بالدین، لیکن تم نے جزا و سزا کے دن کو جھٹلا دیا، آخرت کے دن کو جھٹلا دیا، حالانکہ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا، حالانکہ یہ باتیں تمہیں زیب نہیں دیتی تھی۔ وہ خالق و مالک جو نہایت مہربان ہے، اس کی نعمتوں کا تم نے یہ صلہ دیا کہ اس کی جو بات ہے جگہ جگہ جس کا اس نے ذکر کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، تمہیں پیدا کرنا یہ عبث بیکار نہیں ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم نے اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 تک فرمایا ہے، جو ہم نے مختصر تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آگے کل یہ صورت مکمل کر دیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔